السلام علیکم۔ تذکری دین چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ذیشان یوسف نامی ایک لڑکا جو ملحد تھا، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھا جس کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس کے بعد ذیشان یوسف نے کلمہ شہادت بلند کیا اور وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، وہ سوال کیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا اس ویڈیو میں جانتے ہیں، لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، ذیشان یوسف نے ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھا، میں ایک ملحد ہوں، میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے اور اسلام متضاد معلوم ہوتا ہے، آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے جبکہ اس میں سائنسی غلطیاں اور تاریخی تضادات ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، آپ کا شکریہ ذیشان، آپ کے ایماندارانہ سوال کے لیے۔ آئیے آپ کے خدشات کو دور کریں۔ قرآن جدید دریافتوں سے صدیوں پہلے براؤن کی نشوونما، کاسمالوجی اور حیاتیات کو درست طریقے سے بیان کرتا ہے۔ آثار قدیمہ کے نتائج قرآنی کاتوں کی تصدیق کرتے ہیں، جیسے کہ قدیم شہر سمود کا وجود۔ بظاہر تضادات غلط تشریح سے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کا سیاق و سباق اور عربی زبان تضادات کو واضح کرتی ہے۔ قرآن کو دیگر صحیفوں کے برعکس اس کے اصل شکل میں محفوظ کیا گیا ہے۔ ذیشان نے سوال پوچھا، لیکن جہاد کے تصور کا کیا ہوگا؟ کیا یہ تشدد کو فروغ نہیں دینا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت کی، جہاد کا مطلب ہے جدوجہد، یہ مختلف شکلوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہوتا ہے اندرونی جہاد، اپنی خواہشات اور انا کے خلاف جدوجہد کرنا۔ ایک ہے زبان کا جہاد، علم اور سچائی کو پھیلانا۔ ایک ہے تلوار کا جہاد، دفاعی جنگ صرف مخصوص حالات میں اجازت ہے۔ اسلام دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور امن کو فروغ دیتا ہے۔ ذیشان نے کہا، میں اسلام کے ان پہلوؤں کو کبھی نہیں جانتا تھا، میری غلط فہمیاں میڈیا کی تصویروں پر مبنی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مشورہ دیا، ذیشان، مستند ذرائع سے علم حاصل کرو، اسلام کی منطق اور حسن عیا ہو جائے گی۔ ذیشان نے فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وضاحتوں سے قائل ہو کر ذیشان نے اسلام کو مزید دریافت کرنا شروع کر دیا، بالآخر ایمان قبول کر لیا۔ ذیشان نے اپنے قبول اسلام کا اعلان شہادت کی تلاوت کرتے ہوئے کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ناظرین، یہ گفتگو اس اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، فکری تجسس، سیاق و سباق کی تفہیم، مستند ذرائع، کھلا مکالمہ۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اس پورے مکالمے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، اس پر کلک کر کے آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔